الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی عن شبہ المخلوقین غالب لمقال الواصفین ظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین باطن بجلال عزتہ عن فکر المتوہمین الصلاۃ والسلام علی ارسلہ بالضیاء و اختارہ من شجرۃ الانبیاء و مشکاۃ الضیاء امین وحیہ و ختم رسلہ و بشیر رحمتہ و نذیر نقمتہ مولانا و حول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المصطفين المهديين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومنكر طهارتهم ومنكر شجاعتهم وغاصبان حقوق حقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا مل کے درود ہدیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے خطیبہ شام سفیر شہادت مظلوم امام بنت زہرا ثانی زہرا جناب سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی خدمت علی جناب میں اتنے سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ کاتب تقدیر کے اس کرم کا شکریہ۔ بہت اچھے انداز میں خطاب کر رہے تھے، ان کی پوری تقریر کو سبب کرنے لگا ہوں کہ کاتب تقدیر کے اس کرم کا شکریہ کہ جس نے ہمیں عبادت کے نام پہ کعبہ اور قبولیت کے نام پہ کربلا آتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا بولتے آئیے گا، میں زیادہ دیر آپ کی سماعتوں میں حائل نہیں ہوں گا، یہ بڑے بھائی ہیں، شاید بھائی ان کا حکم تھا تو میں ٹال نہیں سکتا تھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ سما خراشی تھوڑی سی آپ کی سماعتوں کی میں بھی کر لوں۔ دیکھیے جملہ اہل نظر کو ہدیہ ہے کہ اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمارے دل کو کعبہ بنا کر اس میں حقیقت عشق حیدر کو جلوہ گر کر دیا۔ واہ 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 ماشاءاللہ، میں نے بہت بڑی بات کی۔ دیکھیے علی اس ظرف میں قدم رکھتا ہی نہیں ہے جو کعبہ نہ ہو۔ چلیں میں ایک جملہ دیا کرتا ہوں، ذہن میں آئی ہے۔ دیکھیے کائنات میں جس معجز نما نے جو معجزہ دکھایا وہ تب تک معجزہ رہا جب تک معجز نما رہا۔ جب تک معجز نما رہا تب تک معجزہ رہا۔ مثال دے دیتا ہوں، نوح کی کشتی تب تک معجزہ تھی جب تک آخری فرد خیریت کے ساتھ ساحل پر اتر نہیں گیا۔ آج معجزہ نہیں۔ موسیٰ کا عصا تب تک معجزہ تھا جب تک اژدہا تھا، اب معجزہ نہیں۔ اور آسان کرتا ہوں، عیسیٰ پرندے خلق کیا کرتا تھا لیکن تب تک معجزہ تھا جب تک عیسیٰ تھا۔ خاموش ہو گئے ہیں، نہیں کہہ رہا۔ قرآن نے کہا انی اخلق من الطین کحیۃ الطیر۔ عیسیٰ یاد کرو جب تم پرندے مٹی سے خلق کیا کرتے تھے، جب تم پرندے مٹی سے ایک جملہ کہوں آج کے حالات پر ہے، اگر سمجھ جائیں گے تو میرا آپ کو سلام ہے۔ بھئی عیسیٰ یاد کرو جب تم پرندے خلق کیا کرتے تھے، وہ احسن الخالقین ہو کر عیسیٰ کو خلاقیت کی دلیل دے دے تو اس کی توحید پر کوئی دھپا نہیں لگتا، اور اگر ہم فخر عیسیٰ کو خالق کہہ دیں اپنا کوئی تکلیف ہو جاتی ہے۔ وہ عیسیٰ کو خلاقیت کی دلیل دے
تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ہم فخر عیسیٰ کو خالق کہتے ہیں. بہت اچھے کی تو یہاں پرچے کرانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ہر معجزہ اس وقت تک معجزہ رہا جب تک معجز نما رہا. اللہ جانے 1400 برس پہلے ایک بی بی نے ایسا معجزہ دکھایا کہ کعبے کی دیوار کو ایسا چیرا کہ اسے دیکھ کر آج بھی مومنوں کے کلیجے شاد ہوتے ہیں, منکروں کے کلیجے چیر جاتے ہیں. مومنوں کے کلیجے شاد ہوتے ہیں, منافقوں کے کلیجے آج بھی چرے ہوئے. میں نے آپ کے سامنے بڑی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کی کہ انا ہداینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تمہیں ہدایت دے دی ہے, اب تم پر منحصر ہے کہ اس کا اقرار کرو یا شکر ادا کرو یا انکار کرو. آسان کرتا ہوں, خدا کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں آل محمد جیسی نعمت عطا کر دی ہے, اب تم پر منحصر ہے اس کا شکر کرو یا کفر کرو. جو خاموش رہ گئے میں لفظ تبدیل کر دیتا ہوں. خدا بتانا یہ چاہتا ہے اگر شکر کرو گے تو مسلمان سے سلمان بن جاؤ گے, اگر انکار کرو گے تو مروان رہ جاؤ گے. دیکھیے خدا نے, اب مختصر کروں کیونکہ اتنا وقت بھی نہیں ہے اور مجھے 2-4 پیغامات آپ کی سماعتوں کے حوالے بھی کرنے ہیں. خدا نے ہدایت کے لیے 2 منصب بنائے. ایک کا نام رکھا نبوت, ایک کا نام رکھا امامت. نبوت کا کام بھی ہے محنت کرنا بنام دین, امامت کا کام بھی ہے محنت کرنا بنام دین. اور دونوں کی محنتوں کو تاریخ نے اپنے دامن میں سمیٹا. لے اور مختصر کرتا ہوں, نبوت کی محنت کا نام ہے کعبہ, امامت کی محنت کا نام ہے کربلا. بھئی نبوت کی محنت ہے کعبہ, امامت کی محنت ہے کربلا. اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جس کی بنیاد میں زمزم کا پانی ہو وہ ہے کعبہ, جس کی بنیاد میں زہرا کا شیر ہو وہ ہے کربلا. امام حسین بادشاہ علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جہاں زمزم کا پانی ہو وہ ہے کعبہ, جہاں زہرا کا شیر ہو, خون حسین ہو وہ ہے کربلا. دیکھیے کچھ لوگ کربلا کے مقابلے میں کعبے کو لے آتے ہیں اور کعبے کے مقابلے میں کربلا کو لے آتے ہیں. یہ ایسے خفتی لوگ ہمارے یہاں موجود ہیں. میں اکثر انہیں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ کبھی خاک کربلا کو کعبے سے ابتر نہ سمجھنا ورنہ تمہاری نسل ابتر ہو جائے گی. بھائی دیکھیے وہ دلیل دیتے ہیں جی قبلہ کعبہ جانا تو واجب ہے, کربلا جانا تو مستحب ہے. تو یہ مستحب واجب سے افضل کیسے ہو گیا؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بھوک تو نہیں؟ ہاں بس تھوڑی دیر ٹھہرے, قورمہ بنایا انہوں نے, سب کو ملے گا, مل کے درود دیا فرمائے. اگر کربلا کی خاک کو, بھئی وہ کہتے ہیں جی کعبہ جانا واجب ہے, کربلا جانا مستحب ہے. چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کعبہ جانا کیا سب پر واجب ہے؟ وہ مستطیع ہے, فقط وہ جائے فارغ البال ہو کر آئے اور یہاں آ کر بال منڈوائے. بھئی میں نے کہا بارہ الہ, اسلام میں حسن کی بڑی اہمیت ہے. بھئی انسان کو انسان بنانے آیا ہے اسلام, کارٹون بنانے تو نہیں آیا. یہ بال جسم کا جز ہیں, اگر بال ہی منڈوا دیے جائیں تو سر چمکنے لگتا ہے, حسن سارا ختم ہو جاتا ہے, نہ سٹائل بنے گا, نہ پف بنے گا, نہ جیل لگے گی. نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں, میں نے کہا بارہ الہ جب اسلام انسان بنانے آیا ہے, کارٹون بنانے نہیں آیا, تو بال یہاں اپنے گھر میں بلا کر کیوں کٹوا رہا ہے؟ کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص میرے گھر کے چکر لگا کر جائے اور اس کے سر پر بغض علی کا ایک بھی بال رہ جائے.
کر جائے اور اس کے سر پر بغض علی کا ایک بھی بال رہ جائے. تو میں نے کہا بھئی نہیں، جو صاحب استطاعت ہے، جو مستطیع ہے، فقط وہ جائے. اب ایک مولانا کو شوق چڑھا کر نہیں بھئی نہیں، ہمیں تو خدا سے بہت محبت، ہم تو کعبے کی زیارت کے لیے حج پر جائیں گے، چاہے قرض لے کر ہی کیوں نہ جائیں. میں نے کہا بھئی شریعت اجازت دے گی تو جاؤ گے. کیا مطلب؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ کہ شریعت کہتی ہے خبردار قرض لے کر حج پہ نہ آنا. بھئی قرض لے کر حج پہ جانا ہے حرام. یہ ہے کعبہ، یہ ہے کربلا، یہاں قرض لے کر جانا حرام ہے. کسی نے مولا سے پوچھا مولا پیسے نہ ہو تو کس طرح زیارت کو جائیں؟ کہا تو قرض لے کر آ جا، ادا کی ضمانت میں صادق کرتا ہوں. قرض لے کر آ جا، ادا میں کر دوں گا. کسی عام انسان کا وعدہ نہیں، امام کا وعدہ. کہا ادا میں کر دوں گا. اب ایک شخص مستطیع بھی ہو گیا، ٹکٹ بھی ہو گئی، بورڈنگ بھی ہو گئی. اچھا پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر نے، جب کوئی جانے لگتا ہے نا تو گھر پہ بارات سا سما ہوتا ہے. جب کوئی حج پہ جانے لگتا ہے، ہار یہاں بھی امام ضامن، یہاں بھی امام ضامن. میں نے کہا بھئی کمال ہے، جا رہے ہو خدا کے گھر اور ضمانتیں امام کی. جا رہے ہو خدا کے گھر اور ضمانتیں امام کی. کہ بھئی تمہیں پتہ نہیں ہے خدا کو گوارا نہیں ہے کوئی بے امامی میرے گھر کے چکر لگائے. چلے بورڈنگ ہو گئی، ٹکٹ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. بیٹھے کہ اتنے میں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ بھئی مکہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے حجاج کرام کو یہ مطلع کیا جاتا ہے کہ کیونکہ وہاں دہشت گردی کا خطرہ ہے، اس لیے حاجیوں کی جان جانے کا اندیشہ ہے. سارے اٹھ کے گھروں کو چلے گئے. کوئی ایک مولانا کو بہت ہی ڈھیڑ تھے، انہوں نے کہا نہیں میں تو جاؤں گا. میں نے کہا بھئی کیسے جاؤ گے؟ کہا کیوں؟ میں کہا شریعت اجازت دے گی تو جاؤ گے. کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا شریعت کا حکم ہے جان جانے کا خطرہ ہو تو حج پہ جانا حرام. دیکھتا ہوں کتنے حسینی بیٹھے ہیں لے کر. جان جانے کا خطرہ ہو تو حج پہ جانا حرام. کسی نے مولا سے پوچھا مولا اگر جان جانے کا خطرہ ہو کیا پھر بھی قبر حسین کی زیارت کے لیے جاؤں؟ کہا اگر جان جانے کا خطرہ ہو تو لازمی کربلا جانا. یہ تمہارے لیے سعادت ہے کہ کربلا تجھے قبول کر لے. امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جان جانے کا خطرہ ہو تو لازم جانا. ماشاءاللہ. یہ تمہارے لیے باعث افتخار ہے کہ کربلا تجھے قبول کر. واہ واہ واہ. جہاں قرض لے کے جانا حرام، یہاں قرض لے کے جاؤ امام نے کہا میں ادا کر دوں. واہ واہ. جہاں جان جانے کا خطرہ ہو تو جانا حرام. معصوم نے یہاں فرمایا اگر جان کا خطرہ ہو تو لازمی آنا. تمہارے لیے باعث سعادت ہے کہ تجھے کربلا قبول کر لے. اب علامہ مجلسی نے ایک مکالمہ لکھا ہے کعبے کا. انہوں نے کہا ایک روز، کیونکہ کعبہ ام القریٰ ہے، سب زمینوں کی ماں ہے، انہوں نے کہا ایک روز کعبہ نے اپنی فضیلتوں کی کتاب پڑھی اور پڑھنے کے بعد محل افتخار میں آ کر کہا کون ہے جو میری برابری کرے؟ میں نہ ہوتی تو کائنات کی کوئی زمین ہی نہ ہوتی، میں نہ ہوتی تو کوئی زمین نہ ہوتی. ابھی کعبہ اپنی فضیلتوں میں محو ہو کر مقام افتخار پر پہنچی ہی تھی کہ آسمان سے ندائی خبردار، بڑا غرور کر رہی ہے. کبار الہ، جو بھی افتخار ہے، جو بھی تکبر ہے، جو بھی غرور ہے تیرا عطا کردہ ہی تو ہے. تو نے ہی تو فضیلتیں دی ہیں تو میں کیوں نہ افتخار کروں؟ کہ تو نے یہ تو سوچ لیا کہ تیری وجہ سے سب ہیں، یہ نہیں سوچا تو کس کی وجہ سے ہے. تو نے یہ تو جان لیا کہ تیری وجہ سے سب زمینیں ہیں، یہ نہیں سوچا کہ تو کس کی وجہ سے ہے. اب علامہ مجلسی لکھتے ہیں کعبہ نے کہا بار الہ، ایسی بھی کوئی زمین ہے جس کی وجہ سے میں ہوں، جس کی وجہ سے میں ہوں؟ کہا بالکل ہے. کہا پھر مجھے اس کی زیارت کروا، مجھے اس کی زیارت کروا. اب علامہ
مجلسی لکھتے ہیں زمین کعبہ پست ہوئی، زمین کربلا بلند ہوئی۔ کسی زمین میں اتنی طاقت نہیں ہے جو کعبہ کے آگے سر اٹھا سکے۔ زمین کعبہ پست ہوئی، زمین کربلا بلند ہوئی۔ خدا نے کہا دیکھ یہ ہے وہ زمین، اگر یہ نہ ہوتی تو کعبہ تو بھی نہ ہوتی۔ اب علامہ مجلسی لکھتے ہیں جب کعبہ نے یہ سنا تو کعبے کی زمین نے کربلا کی زمین کے آگے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا۔ اب میں جملہ کہوں، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا۔ بھائی ہوش کے ناخن لو، کائنات کی زمینیں جس کے آگے جھک جائیں اسے کعبہ کہتے ہیں، کعبہ کی زمین جس کے آگے جھک جائے اسے کربلا کہتے ہیں۔ علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، پنج نعرہ پنج تنی سوا لکھ نعرہ حیدری۔ کائنات کے سر جہاں جھکتے ہوں وہ ہے کعبہ، کعبہ کا سر جہاں جھکتا ہو وہ ہے کربلا۔ اب کامل الزیارات کے مقدمے میں علامہ حضرات نے، علماء نے ایک ریزن لکھی، وجہ لکھی کہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ کربلا مستحب ہونے کے باوجود واجب سے افضل ہے۔ واہ واہ واہ، کعبے جانا واجب ہے نا اور کربلا جانا مستحب ہے، تو بھئی وجہ کیا ہے کہ وہاں جاؤ تو ایک حج کا ثواب جو ہے اور یہاں جاؤ تو 70,000 حجوں کا ثواب، کوئی گنتی ہی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ریزن یہ لکھی، انہوں نے کہا وجہ فقط یہ ہے کہ کعبہ جانے کے لیے حسب و نسب کی شرط نہیں ہے، کربلا جانے کے لیے باپ کے ایک ہونے کی شرط ہے۔ کعبہ ہر ایک جا سکتا ہے لیکن کربلا ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ بھئی یہ حسین کا احسان ہے ہم پر کہ کربلا کی زیارت کو واجب قرار نہیں دیا، ورنہ انصاف کرو، جملہ دیا کرو، انصاف کریں، جہاں دمبا ذبح ہو وہ واجب ہو جائے، جہاں اصغر ذبح ہو وہ مستحب رہ جائے۔ اس لیے کہ کعبہ جانے کے لیے متوکل کے خنجر نہیں تھے، حجاج کی تلواریں نہیں تھیں، بنی امیہ کے ظلم نہیں تھے، لیکن کربلا آنے کے لیے بنی امیہ بھی تھے، بنی عباس بھی تھے۔ آنکھیں نم ہو گئی ہیں تو یہیں سے مصائب لیتا ہوں۔ دیکھیے جہاں ایک حاجرہ دھوڑے وہ ہے کعبہ، اور جہاں کئی حاجرائیں پامال ہو جائیں وہ ہے کربلا۔ اگلا جملہ کہوں، جہاں پیاسے کو پانی مل جائے وہ ہے کعبہ، اور جہاں 6 مہینے کا بھی پیاسا شہید ہو جائے وہ ہے کربلا۔ مصائب کی ایک روایت پڑھوں گا، یہ پچھلے دنوں ہی میری نظروں سے گزری ہے۔ دیکھیے کربلا میں ہر ایک شخص نے جتنا ظلم کرنا تھا کیا۔ یہی وجہ تھی کہ مختار کے دربار میں جب قاتلان حسین کو لایا جا رہا تھا ہر ایک سے پوچھا جاتا تھا بتا تو نے کیا ظلم کیا، تو نے کیا ظلم کیا۔ کوئی کہتا تھا میں نے اکبر کے سینے میں برچی کا پھل توڑ دیا، کوئی کہتا تھا میں نے اصغر پہ تیر چلایا، کوئی کہتا تھا میں نے قاسم کی لاش کو پامال کیا۔ ہر کوئی اپنا اپنا ظلم کہتا تھا کہ اتنے میں ایک ظالم کو لایا گیا۔ مختار نے پوچھا بتا تو نے کیا ظلم کیا۔ اس نے کہا مختار دیکھو ویسے تو میں نے 73 ظلم کیے، کہا کوئی ایک ظلم بتا جو تو نے ایسا کیا ہو کہ جس کے بعد تو بھی رویا ہو۔ کہا مختار نہ سنو، مجھے خطرہ ہے، اگر میں نے سنا دیا تیرے درباری مر جائیں گے۔ مختار نے رو کے کہا بے شرم میرے درباریوں کا حیا ہے، تجھے حسین کا کوئی حیا نہ تھا۔ اس نے کہا اچھا چلو ایک ظلم سناتا ہوں جس کے بعد میں بھی رویا۔ کہا سنا۔ کہا حسین کمال کی جنگ لڑ رہا تھا، جلال میں جنگ کر رہا تھا، ذوالفقار چل رہی تھی، سر اڑ رہے تھے، تن سر سے جدا ہو رہے تھے کہ اتنے میں ایک صدائے غیبی آئی، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، سر کو جھکایا، بس سر کا جھکنا تھا۔ عمر سعد نے حکم دیا اپنے دستے کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، جو تلوار والے تھے انہیں کہا دائیں طرف سے حملہ کرو، جو نیزے والے تھے کہا بائیں طرف سے حملہ کرو، جو گرز والے تھے کہا پشت سے حملہ کرو، جو تیر والے تھے کہا سامنے سے حملہ کرو۔ کہا اب زہرا کے لال پر تلوار کا حملہ ہوتا تھا، حسین بائیں طرف جھک جاتا تھا، ادھر نیزے کا حملہ ہوتا تھا، حسین پشت کی طرف جھک جاتا تھا۔
تیر کمان تیر چھوڑتے تھے کہ میں نے دیکھا حسین کے جسم سے خون کے فوارے نکل رہے تھے. کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو, جہاں سے خون نہ نکل رہا ہو. لیکن مختار, نہ میرے پاس تلوار تھی, نہ تیر تھا, نہ بھالا تھا, نہ گرز تھا, لیکن میرا جذبہ ظلم خاموش نہ ہوا. میں نے کہا میں بھی حسین پہ ظلم کروں گا. کہا مختار سنو گے کیا ظلم کیا؟ کہا کیا ظلم کیا؟ کہ میں نے ایک پتھر اٹھایا, نشانہ باندھا, حسین کے لبوں پہ مارا, بس لبوں پہ لگنا تھا. میں دوڑتا ہوا حسین کے قریب گیا, آستین سے خون کو صاف کر کے حسین نے ایک ہی جملہ کہا, عباس تیرے جانے کے بعد حسین زخمی ہو گیا. اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین. اللہم انی اسألک بحق محمد المحمود, بحق علی انت اعلی, بحق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض, بحق حسن انت المحسن, بحق حسین انت قدیم الاحسان. بار اللہ تجھے واسطہ ہے حضرت آل محمد کا, ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا, یہ رونا یہ رلانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. بار الہ ہمارے برادری زیارت کربلا کے لیے جا رہے ہیں, بار الہ ان کے سفر کو بخیر و عافیت. بار الہ اس گھرانے کو تمام تر مشکلات ارضی و سماوی سے محفوظ. بار الہ اس گھرانے کو بلیات آسمانی و زمینی سے محفوظ, حاسدین کے حسد سے محفوظ. بار الہ یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں تجھے واسطہ ہے زہرا کے زخمی پہلو کا, ہم سب کو دیدار قبر حسین کی توفیق. بار الہ تجھے واسطہ ہے عظمت آل محمد کا, ہمیں صحیح معنوں میں شیعان علی بننے کی توفیق. سب دعاؤں کی ایک دعا ہے, بار الہ تجھے واسطہ ہے اصغر کی ننھی سی گردن کا, ہمارے وقت کے علی وقت کے محمد کے ظہور میں تاجی, اور ہمیں اس کے ناصروں میں شمار ہونے کی توفیق. ایک بار اس گھرانے کے مرحومین کے لیے, حاضرین محفل کے مرحومین کے لیے, اور جو شیعان علی دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی ارواح کے لیے سورہ حمد 3 بار سورہ توحید.